نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں مہوش اعجاز آپ تمام خواتین کا اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اسلامی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں ایک خاص اناؤنسمنٹ کر دیں آپ تمام خواتین کے بیچ کہ ہو سکتا ہے تقریر کے بیچ میں میڈیا ریپریزنٹیٹیو آ جائیں، تو کیونکہ اس وقت ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے، اطلاع نہیں دے سکتے، اس لیے آپ میں سے جو بھی خواتین اپنے چہرے کا حجاب کرنا چاہتی ہیں وہ ابھی سے کر لیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت۔ ویسے شمس کا نام یوں تو آپ تمام خواتین کے بیچ تعارف کا محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم بتاتے چلیں کہ آپ IRO میں لیڈیز ونگز پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تقوی اسلامک اسکول میں ایز اے پرنسپل ہیں۔ آپ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور بہت ہی محنت، بہت ہی جد و جہد کر رہی ہیں، اور آپ کا یہ ڈیڈیکیشن اور آپ کی محنت اور اللہ کا فضل ہے کہ آج IRO آج اس مقام پر ہے۔ اب میں آپ تمام خواتین کو اور بھی وقت نہیں لوں گی اور گزارش کروں گی مسز اسما شمس سے کہ وہ مائک پر آئیں اور پروگرام کے دوسرے سیکشن کی طرف ہم خطاب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا اشد حبا للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بار بار آپ کے علم میں آ چکا کہ آج کے اس سیمینار کا موضوع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت۔ ابھی آپ نے میری چھوٹی بہن نسمہ پروین کی زبانی سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں۔ میری اپنی گفتگو کا موضوع ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت۔ محبت لفظ نام کسی کے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ محبت کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ محبت لذت کے لیے کرتے ہیں، جیسے کسی کو کوئی ڈش پسند ہے تو وہ اس کو محبوب ہو گئی۔ محبت کی دوسری وجہ ہے مفاد، یعنی فائدے کے لیے، جیسے کسی مالدار کو دوست بنا لینا، اس سے محبتیں کرنا، اور لڑکا لڑکی کی آپس میں محبت، یہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اور تیسری محبت کی جو وجہ ہے وہ ہے خوبی، کسی کی خوبی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنا۔ یہ تیسری جو کیٹیگری ہے، یہ جو وجہ ہے محبت کی، یہ سب سے زیادہ پائیدار ہے اور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ محبت رکھا ہی کیوں؟ جس طرح انسان کے جسم کے لیے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، انسان کی عقل کے لیے علم اس کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت قرآن ہے، اور انسانوں کے جذبات کی ضرورت ہے محبت، یعنی محبت انسانی جذبات کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھ کر ہمارے جذبات کو تسکین دی ہے، اس کو تقویت دی ہے۔ اور اگر ہم غور و فکر کریں تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر کیوں ڈالی گئی۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس امانت کو
زمین، آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ مگر انسان، اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، اور اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ امانت آیا ہے کہ اللہ نے امانت پیش کی اپنی دیگر مخلوق کو اور سب ڈر گئے، نہیں اٹھایا، کسی نے، انسان نے اٹھا لیا۔ اس لفظ امانت کی الگ الگ مفسرین نے الگ الگ تشریح کی ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، اس کا فائنل جو کنکلیوژن ہے وہ ہے یہ امانت ہے اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نائب ہونا، اس کا ریپرزنٹیٹو ہونا، خود بھی اللہ کے کام کو ماننا اور اللہ کی دیگر مخلوق کو بھی ماننے کے لیے کہنا۔ ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان تو نہیں۔ اس کٹھن کام پر کٹھنائی اور تب بڑھ گئی جب اختیار دے دیا گیا۔ انسان کو عمل کا آزادانہ اختیار ہے، وہ جو چاہے عمل کرے، بارے امانت اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اور اس کٹھنائی پر مزید کٹھنائی یہ کہ شیطان ساتھ میں ہے۔ اتنی ساری کٹھنائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو آسان بنانے کے لیے کئی ذرائع، کئی اسباب پیدا کیے۔ شیطان سے بچنے کے تمام ذرائع اسباب آپ نے ابھی صرف 2 مہینہ پہلے سماعت فرمایا ہے، اور اس کٹھن کام کو کرنے کے لیے، اس بارے امانت کو اٹھانے کے لیے، اللہ کے دین کا ریپرزنٹیٹو بننے کے لیے، اللہ کا نائب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی، وہ ہے جذبہ محبت۔ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کا جذبہ انسان کے اندر رکھ کر اس کام کو بالکل آسان بنا دیا کہ محبت میں گرفتار انسان اس کام کو بڑی آسانی سے کر لے جاتا ہے۔ کتنی کٹھنائیاں آئیں آسانی سے انہیں فیس کر سکتا ہے۔ اور جن کو یہ تینوں محبتیں حاصل ہو جائیں، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اس کے لیے تو دنیا ہی جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اور ہم کو اللہ کی محبت کس طرح حاصل ہوگی؟ محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ ہے واقفیت، معرفت۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں نا۔ ابھی آپ نے بہن اسما پروین سے سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان کے بارے میں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پہچانیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ لیکن غور کرنے کا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ آفاق میں بکھری ہوئی ساری نشانیاں، اپنے نفس میں بکھری ہوئی نشانیاں، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمارے اراؤنڈ بکھرا دی ہے اس کو پہچاننے کے لیے وہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری پہچان نہیں کرا سکتی، کیونکہ آفٹر آل یہ جو کائنات ہے وہ محدود ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ کی ذات لا محدود ہے، اور وہ اس کا کوئی اینڈ، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر تخلیق اپنے ظرف کے لحاظ سے اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، تو کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کا پتہ تو دے گی، لیکن اللہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم اس سے جتنا پہچان سکیں اس سے بھی بہت زیادہ، اور کئی گنا زیادہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اتنا زیادہ محبت کریں۔ ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ سورہ جاثیہ، سورہ نمبر 45، آیت نمبر 37،
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ آسمان اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا عظیم ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ شدید محبت ہونی چاہیے، اور شدید محبت پر صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی شدید محبت صرف اہل ایمان کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور شدید محبت صرف اور صرف اللہ کا حق اس لیے ہے کیونکہ شدید محبت کسی بھی چیز کی، شدید محبت ہمارے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے، بقیہ سے اس انسان کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے، صرف وہ اسی کے خیال میں رہتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے جس سے وہ شدید محبت کرتا ہے۔ اور یہ مقام، یہ حق کسی کا ہے ہی نہیں کہ ہم وقت کوئی کسی کے ذہن پر چھایا رہے سوائے اللہ کے، اور اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھا جائے گا اور اس سے محبت کی جائے گی، اس کا خیال رہے گا، تو بجز ہماری بہتری کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ سے محبت کرنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکھا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 14 حدیث نمبر 15 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن میں 3 صفات ہوگی وہ ایمان کی حلاوت، اس کا چاشنی، اس کا ٹیسٹ پائے گا۔ اول یہ کہ اس کو اللہ اور اس سے رسول سے محبت تمام ماں سوا سے زیادہ ہو۔ نمبر 2 کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔ اور نمبر 3 کہ اسے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، آگ میں ڈالے جانا جتنا ناپسندیدہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ صرف یہی پوائنٹ اللہ کی محبت کا نہیں ہے، بقیہ 2 پوائنٹس بھی اللہ کی محبت کے بعد ہی ممکن ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان کا مزہ دیتا ہے، ایسا مزہ جو کہیں نہ ملے، ایسا مزہ جو دولتوں سے کبھی حاصل نہ ہو، ایسا مزہ جو نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے کبھی حاصل نہ ہو، ایمان کا مزہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ میرے دوست سے جس نے بغض کیا، جس نے دشمنی کی، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور وہ اس سے زیادہ عزیز مجھے کوئی شے نہیں، اور وہ مستحبات کے ذریعے وہ مجھ سے اور قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو لازماً عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا سوائے اس مومن بندے کے موت کے جو اسے ناپسند کرتا ہے، اور میں بھی اس کو اس کے لیے ناپسند کرتا ہوں، مگر موت تو آنی ہی ہے۔ اس حدیث پہ اگر غور کریں تو
کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جو فرائض اور مستحبات کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی کان آنکھیں ہاتھ پیر بن جاتا ہے. اگر یہ بات کسی بھی غیر نے کہی ہوتی، کسی انسان نے کہی ہوتی تو کفر بھی ہو جاتا، شرک بھی ہو جاتا، کتنی پیچیدگیاں شامل ہو جاتی اور کوئی ایکسپلینیشن نہ رہ جاتا. لیکن کون کہہ رہا ہے؟ خالق دو جہاں اللہ جل جلالہ کہہ رہا ہے. اور نقل کون کر رہا ہے؟ الصادق المصدوق محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے اس بندے کی آنکھ کی روشنی کا جو اللہ سے دیکھ رہا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی مدینہ کے ممبر پر بیٹھے بیٹھے شام کا میدان جنگ دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے ان آنکھوں کی وسعت، کہاں تک پہنچ رہی ہے. ایکس ریز جب باڈی میں جا کر ہمارے جسم کی چھپے اعضاء کا پتہ دے دیتی ہیں تو سوچئے کہ جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور غور کرنے کی بات اس حدیث قدسی میں یہ ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے جب کبھی جہاں کہیں جو کچھ مانگتا ہے دین اینڈ دیر گرانٹ کیا جاتا ہے. جو بھی مانگتا ہے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سے محبت کرنے کا یہ فائدہ ملتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم محبت کریں تاکہ ہمیں بھی یہ فائدے ملیں. کیا ہم سوچنے لگے کہ کہاں ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کہاں اس درجے کو پہنچنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں پہ اور ہمارے کان بن جائے. ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، وہ کل کے کل گناہ کو معاف کر سکتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہم میں سے کوئی مایوس نہ ہو کہ ہم اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر ہم چاہیں تو ہم خود اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں، اور وہ ہے ہم اس سے شدید اور شدید محبت کریں تو ہم اس درجے کو انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں. انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں میں بھی اس کی محبت اور مقبولیت ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 69 میں، اور صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب پیج نمبر 247-248 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ محبت زمین والوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے جبریل امین ملائکہ کے سردار اور تمام ملائکہ اور آسمان کی مخلوق اور یہاں تک کہ زمین کی مخلوق بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے وہ روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا.
اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ روز آخرت فرمائے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جن کو میری عزت و جلال کی وجہ سے انہوں نے دوسروں سے محبت کی. آج جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے دوسروں سے محبت کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کب؟ روز قیامت جب چلچلاتی دھوپ ہوگی اور کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. کیا ہم نہیں چاہتے ان میں سے بننا؟ اللہم ربنا اجعلنا منہم. اور ایک بندہ جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کے لیے سفر کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب پیج نمبر 212. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ نکلتا ہے ایک اپنی بستی سے دور دراز سفر کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں. وہ فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جاتے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں جاتا ہوں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا اس کا کوئی احسان ہے تم پر جس کو سنبھالنے جا رہے ہو؟ تو بندہ جواب دیتا ہے نہیں، میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا قاصد ہوں اور اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جس طرح تو اس کے لیے اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں لوگوں کی محبت اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں. صرف اتنا ہی نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. ابو داؤد کے حوالے سے مشکات شریف میں درج ہے کتاب الادب میں اور ترمذی میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 2 میں کتاب الزہد پیج نمبر 57 میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پکارے گا اور کئی بندے ایسے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، اس کے باوجود انبیاء اور شہداء اس بندے کے اللہ کے ساتھ مقام قرب کی وجہ سے اس کے اوپر رشک کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے بلکہ وہ سراپا نور ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس وقت جو عام انسان خوف و ہراس میں ہوگا وہ بے خوف ہوں گے اور مطمئن ہوں گے. عام انسان کو اس وقت غم لاحق ہو رہا ہوگا اور وہ بے غم ہوں گے. اور اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول نے تلاوت کی جو لکھا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ سن لو، جان لو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. تو بے خوف و ہراس ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوجوں سے محبت کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. سبحان اللہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچائے رہتا ہے. فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 میں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے اس کے چہیتے ہیں. قل تو ان سے کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِعَذَابِكُمْ
تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض وہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور چہیتا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نہیں نازل کرتا ہے، وہ اس کو اپنی رحمت خاص میں رکھتا ہے، اس پر عذاب نہیں ڈالتا وہ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانی معجب انعام ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی محبت میں قربانیاں دیں تو اس کا بڑا بڑا انعام دنیا میں ہے اور آخرت میں دونوں جگہ ملتا ہے. آپ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی گناہ کی دعوت کو ٹھکرایا اور اس کو ٹھکرانے کے عوض انہیں جیل میں رہنا پڑا، تو قید خانہ ان کی قبول کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی محبت میں وہ گناہ ترک کر دینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں نوازا. وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے. آج کے ٹائم کے حساب سے بولا جائے تو کہا جائے فائننس منسٹر بن گئے. اور عزیز مصر، اس کی بیوی اور تمام دیگر عورتوں نے آپ کی پاک دامنی کا اقرار کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب عصر کی نماز میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے گھوڑے کی کونچی کاٹ دی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہوا پہ قدرت نصیب فرمائی. سبحان اللہ. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات دیتا رہتا ہے، اور جنت میں جو کچھ دے گا وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی ذہن نے تصور ہی نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ بندے جو اس سے ٹوٹ کر چاہتے ہیں، جو اسے شدید محبت کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حب اللہ کی وہ مثالیں پیش کی ہیں اور اللہ کی راہ میں محبت میں قربانیوں کی وہ مثالیں پیش کی ہیں جو ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے. چلیے یاد کریں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو. یہ مصعب بن عمیر وہی ہیں جو اسلام کے پہلے سفیر تھے اور مدینہ میں جا کر دعوت کا کام کیا کرتے تھے. یہ جب مکہ میں اسلام لائے اس سے قبل وہ بڑے ناز و ادا سے پلے تھے، بہت شوخیوں میں رہے تھے، بڑے اپنے والدین کے لاڈلے تھے اور بہت عیش و عشرت میں پرورش ہوئی تھی ان کی. 200 درہم سے کم کا کپڑا زیبتن نہیں کرتے تھے. دوسرے ملکوں سے ان کا کپڑا آتا تھا، سب سے مہنگی خوشبو لگاتے تھے، اور جب گھر سے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو غلاموں کا جھرمٹ ان کو زیب دیتا ہوا نکلتا تھا. اس انداز میں جو پلا بڑھا ہو اور پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں اتر جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوا. اللہ تعالیٰ نے آزمایا انہیں جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. ان کے والدین نے ان کو گھر سے نکال دیا ایک تن پہ کپڑے کے بغیر، اور طرح طرح سے انہیں اذیتیں دیں ان کے مشرک والدین نے. حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن ایسی چادر میں جس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے اور چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا جو ان کے جسم کو پوری طرح ڈھک بھی نہیں رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. اللہ کے رسول کو ان کے پہلے کی حالت اور اب کی حالت پر موازنہ کر کے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہی مصعب ہے جس کو میں نے ان کے والدین کے بیچ بہت عیش و عشرت میں دیکھا ہے، اور آج اللہ کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا جو تم دیکھتے ہو. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے، اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے ڈوبے کہ ان کو اپنا ہوش ہی نہ رہا. دونوں ہجرت نصیب ہوئی ان کو اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے، خوب زخمی ہوئے، علم بردار تھے، اور اللہ نے اور حیات بخشی، یہاں تک کہ غزوہ احد میں شریک ہوئے. آپ اتنے خوبصورت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چہرہ مبارک ملتا تھا، آپ رسول اللہ کی شکل سے ملتے جلتے تھے، اور بھری جوانی میں احد کے میدان میں علم برداری کر رہے تھے، بڑی شجاعت سے لڑے، یہاں تک کہ ایک اللہ کا دشمن
اس نے آ کر ان کے دائیں بازو کو کاٹ ڈالا، شہید کر دیا، علم کو گرنے نہیں دیا، اپنے بائیں بازو سے علم کو سنبھالے رہے، اسلام کا جھنڈا بلند کیے رہے، یہاں تک کہ ان کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا، ابھی بھی علم کو گرنے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد پیٹ میں خنجر آر پار، نیزہ آر پار کر دیا گیا، تب بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ علم اسلام کو اپنی ٹھوڑیوں اور سینے کی مدد سے اٹھائے رہے، بلند کیے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دفن اس حالت میں کیے گئے کہ ایک چادر تھی ان کے پاس، جب سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا، جب پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، یہاں تک کہ سر ڈھک کر پیر پر پتے ڈال کر دفن کر دیے گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت کا سرور تھا۔ ایسے بہت سارے صحابی گزرے ہیں، ان میں سے ہیں ایک حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن حجش جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو اس وقت ان کو شوق شہادت جوش مار کھا رہا تھا، جوش میں پھٹے پڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ بدر میں بھی شریک ہوئے لیکن ان کا وہ شوق پورا نہ ہوا، یہاں تک کہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ احد کے دن ہم لوگ دونوں الگ ہوئے اور یہ طے کیا کہ ہم لوگ آج کے لیے اپنے لیے دعا کریں گے اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہے گا۔ کنارے جانے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آج میرا مقابلہ کسی سخت کافر سے ہو جو بڑا زور آور ہو، اور وہ مجھ پر زوردار وار کرے اور میں اس پر وار کروں، کچھ دیر تلوار بازی کے بعد پھر میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سامان چھین لوں۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے دعا کیا کہ اے اللہ میرا مقابلہ بھی کسی ایسے کافر سے ہو جو بہت بڑا طاقتور ہو، بہت دلیر ہو، اور وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، کچھ دیر لڑائی ہونے کے بعد وہ مجھے قتل کر دے، مجھے شہید کر دے اور میرا ناک کان کاٹ ڈالے، اور میں اسی طرح روز آخرت اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور اس دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ تیرا ناک کان کیوں کاٹ دیا گیا، تو میں کہوں اے اللہ تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ دونوں جنگ میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، میں نے ایک طاقتور اور بہادر کافر کو قتل کیا اور اس کا سامان چھین لیا، اور جب لاشوں میں ڈھونڈا گیا تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی لاش ناک کان کٹی ہوئی پائی گئی۔ اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ان کی مراد بر آئی، اسی طرح روز آخرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پورا کرے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے عبداللہ تمہارے ناک کان کس کے لیے کاٹ دیے گئے، تو حضرت عبداللہ کہیں گے اللہ تیری محبت میں کاٹ دیے گئے، اور ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو پیر سے معذور تھے، لنگڑے پن کا شکار تھے، اسی وجہ سے ان کے چاروں بیٹے جو کہ اسلام لا چکے تھے باوجود ان کو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے دیا۔ پھر بھی ان کو شوق شہادت قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ جب احد کا موقع آیا تو پھر پکارنے لگے کہ وہ شامل ہوں گے، بیٹوں نے پھر سے منع کیا، دربار رسالت میں حاضری دے دی
اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرے بیٹے چاہتے ہیں یہ تو جنت میں چلے جائیں اور میں نہ جاؤں، یہ کیسی بری بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ کی طرف سے عذر ہے، پریشانی کیا ہے، مت جاؤ۔ مگر انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ اگر یہ جانا ہی چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے، کیا پتہ اللہ انہیں شہادت نصیب کرے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اسی لنگڑے پن کے ساتھ میدان جنگ کو روندوں گا، اور جو صحابہ فٹنس تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی بہادری سے اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور بہتوں کا انہوں نے قتل کیا۔ اور جب حالات احد میں بہت خراب ہو گئے جو آپ کے لیے معروف ہے، اس وقت پھر ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو یہ کہہ کر نکلے تھے اے اللہ میں اپنے اہل میں واپس نہ آؤں۔ ان کی بیوی ہند وہ چاہ رہی تھی اپنے شوہر اور بیٹے کی لاش کو ایک اونٹ پر لاد کر مدینہ لے جائے دفن کرنے کے لیے، لیکن اونٹ تھا کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا مدینہ کی طرف، اور جب احد کا رخ کرتا تو بڑی تیز چلنے لگتا۔ دربار نبوت میں حاضری ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اس سے پہلے عمرو بن جموح نے کچھ دعا کی تھی؟ تو جواب دیا گیا ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ میں اپنے گھر والوں میں واپس نہ لوٹوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی وجہ سے ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے ان میں سے ایک عمرو بن جموح بھی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی لذت پا لی تھی۔ نہ جسم نہ جان، نہ دنیا کا مال اسباب، نہ شان شہرت شوکت، کچھ بھی ان کو پیارا نہیں تھا سوائے اللہ کے رضا کے، سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کے لیے جان نچھاور کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا انعام ہے رضائے الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب التوحید حدیث نمبر 438۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آخرت جب لوگ جنت میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، تو جنتی جواب دیں گے لبیک یا ربنا وسعدیک وخیری فی یدیک والخیر فی یدیک، کہ اے میرے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم تیری خدمت کے لیے مستعد ہیں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل رضیتم، اب کیا تم راضی ہو، خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب بھلا ہم اب بھی خوش کیوں نہ ہوں گے، آپ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل چیز نہ عطا کروں؟ تو اللہ کے بندے جنتی کہیں گے حیران ہو کر یا ربی، اے میرے رب، ایو شیء افضل من ذلک، اب کون سی چیز ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں نے آج میں تم پر اپنا رضوان اتارتا ہوں۔ اور پھر کہے گا کہ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائیو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کرنے والوں کو جنت دے گا اور جنت میں اپنا رضوان نصیب کرے گا اور ان کو بھی راضی کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے
اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ایک نسخہ ہے اللہ کے رسول کا دیا ہوا، لکھا ہوا ہے مسند احمد جلد نمبر 4 پیج نمبر 337 میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ دعا 3 بار صبح اور 3 بار شام پڑھے تو روز قیامہ اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا۔ اور دعا شاید آپ نے سنی ہو اور پڑھی ہو، رضیت باللہ ربا، راضی ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد النبی، کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اگر یہ چھوٹے سے کلمات ہم صبح شام 3 بار پڑھیں تو روز آخرت اللہ تعالیٰ ہم کو راضی کر دے گا، راضی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اور جنت میں کیا نصیب کرے گا، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے دیدار الہی۔ جب اہل جنت میں جا چکیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے جنتی جنت میں جا چکیں گے، جہنمی جہنم میں جا چکیں گے، تو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دے گا، اور جبریل علیہ السلام جائیں گے اور اہل جنت سے کہیں گے کہ تم کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور تم کو اپنا دیدار دینا چاہتا ہے، تم ایک ایسے میدان میں اکٹھا ہو جاؤ جس کی مٹی مشک ہے، جس کے کنکڑ پتھر یاقوت اور موتی کے ہیں، جس کے درخت سونے کے ہیں، جس کا پتا زمرد کا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمہیں اپنا انعام دینا چاہتا ہے۔ سارے جنتی خوشی خوشی اس جگہ پر اکٹھا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بہترین لباس پہنایا جائے گا، عظمت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر ان کو کھانے پینے کا اور نغمہ سننے کی اجازت دی جائے گی، اور پھر ایک منادی پکارے گا کہ اے اہل جنت، تم سے تمہارے رب نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ سب دے دیا کہ کچھ بچا بھی ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا دے دیا، بس اس کے دیدار کے۔ تو پھر پردوں کے بیچ سے ایک نور کی تجلی ہوگی اور جبریل امین کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کے لیے میرے پردوں کو ہٹا دو۔ جبریل علیہ السلام جب پہلا پردہ اٹھائیں گے تو اللہ کے نور کی ریفلیکشن باہر آئے گا اور تمام اہل جنت سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اٹھو، یہ عمل کا نہیں جزا کا مقام ہے، اپنے سر اٹھاؤ۔ جب پھر وہ سر اٹھائیں گے تو پھر دوسرا پردہ اٹھانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان منظر لوگ دیکھیں گے اور پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ اٹھو، اپنا سر اٹھاؤ، یہ عمل کا نہیں بلکہ جزا کا مقام ہے اور ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے۔ پھر تیسرا پردہ اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ سب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اپنی آنکھوں سے، اور پھر کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میں نے تمہیں سب سے بڑا انعام دیا، یہ تمہارے لیے اعزاز ہے کہ میں نے اپنا دیدار تمہیں کرا دیا۔ پھر جنت کو حکم ہوگا، وہ بولے گی کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو ہر اس شخص کو جو اس میں ڈالا گیا، اور خوشخبری ہو ہر اس شخص کو جس کے لیے میں بنائی گئی۔ اور یہی مطلب ہے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 29 کا، طوبی لہم حسن مآب، کہ ان کے لیے خوشخبری اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
تو ہم میں سے کون ہے جس کو دیدار الہی کا شوق ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اسے اپنا دیدار نصیب کرے، جو کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا جمال ایسا ہے کہ اس کے سامنے ایک پردہ ہے نور کا، اگر وہ پردے کو اٹھا لے تو اس کے نور کے انوارات حد نگاہ تک ساری مخلوق کو بھسم کر دیں۔ چونکہ ہم دنیا میں ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کا دیدار کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جمال، اپنی خوبصورتی کا دیدار ہمارے لیے بطور انعام رکھا ہے، اور وہ تبھی ہی حاصل ہوگا جب ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والیاں بن جائیں، جب ہم اس کو اپنا محبوب حقیقی اور واحد محبوب بنا لیں اور وہ ہم کو اپنا محبوب بنا لے۔ یہ ہمیں تبھی نصیب ہو سکتا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور وہ اللہ سے شدید محبت کرے؟ کون ہے؟ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو ہمارے دعوے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آج سے اللہ سے محبت کرنے لگے۔ کچھ کرائٹیریا ہے جو بریف میں آپ کو بیان کریں گے، اور وہ یہ کہ اللہ سے محبت کرنے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے کلام سے محبت کی جائے۔ اگر ہمیں ذات باری تعالیٰ سے محبت ہے تو کلام باری تعالیٰ سے بھی اتنی ہی محبت ہوگی۔ اس کو سمجھنے سمجھانے کی فکر، اس میں گہرائی میں اترنے کا شوق، اس میں غوطہ زنی کر کے علم بڑھانے کا جذبہ، اور اسے اور بہتر سمجھنا، اپنے رب کا کلام اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ۔ تو سب سے اہم ہے کہ ہمیں قرآن سے ابھی وہی محبت ہو جو اللہ سے محبت ہے، اور ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہو کہ اس کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے علاوہ کبھی وہ مزہ کہیں اور نہ ملے، کسی اور پڑھنے میں کبھی نہ ملے۔ دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم کو ذکر الہی سے محبت ہو، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اور ایسا ذکر، ایسا یاد جس سے کبھی سیر نہ ہو، کیونکہ کبھی بھی محب کبھی بھی اپنے محبوب کی یاد سے سیر نہیں ہوتا، سیچوریٹ نہیں ہوتا، بلکہ اسے بھولتا ہی نہیں ہے، ہم وقت اسے یاد رکھتا ہے۔ وقف ہے دہن فقط تیرے تصور کے لیے، میں بھولا ہی کہاں ہوں کہ تجھے یاد کروں۔ یہ مقام اللہ کا ہی ہونا چاہیے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رہے۔ اور تیسرا لازمی تقاضا جو قرآن میں کھل کے بالکل اعلان کر دیا گیا ہے، لکھا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ کیا تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کلیم تبھی سچا ہوگا جب میرے نبی کی اتباع کی جائے، عمل سنت سے خالی ہو اور حب اللہ کے دعوے ہو تو یہ بالکل کوری بکواس ہے۔ سارا عمل سنت کے مطابق ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ موضوع کیوں لیا گیا؟ اگر آپ غور کریں تو اللہ کی محبت تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر اسے اللہ کی محبت ہو تو نیک عمل ہی کرے گا۔ اللہ کی محبت، اس کی خشیت، اس کا خوف
دل میں ہونے سے اعمال ہمارے بہت زبردست کنٹرول میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد بھی رکھیں گے۔ اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے برے عمل نہیں ہوا کریں گے۔ تو انسان کی انسانیت کی معراج تو یہی ہے کہ وہ عمل کرے تو حب اللہ میں کرے، اللہ کی محبت میں کرے، اس کی قرب اور قرب حاصل کرنے کی شوق میں کرے، اس کی رضا کے پانے کی خواہش میں کرے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم کو اپنے پروگرام کا اختتام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وعدے کے مطابق، اس لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کا جو مجھے تیرے نزدیک کر دے، ایسے عمل کا جو تیری محبت کے نزدیک کر دے، واجعل لی محبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی محبت کو محبوب کر دے، میری جان سے زیادہ، میرے مال سے زیادہ، میرے گھر والوں سے زیادہ، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ میرا محبوب کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس جزاک اللہ خیرہ مسز شمس، الحمدللہ ہم سب نے سنا اور جانا اللہ سے محبت کے فائدے، کہ وہ کیا فائدے ہیں جو اللہ کی محبت سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی محبت میں شدید کرے اور صحابہ کرام کی طرح اللہ سے محبت کا جذبہ دے، آمین۔ ویسے کسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا سننا اور سنانا سب کو قبول کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔